ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں انسپیکٹر شاہ رخ سے جو کہ ہے سندھ پولیس سے. سر آپ کو میوزک کا شوق ہے؟ ہاں میوزک کا بالکل شوق ہے. کس قسم کا میوزک سنتے ہیں؟ نصرت فتح علی کو زیادہ سنتا ہوں, بہت زیادہ. گنگناتے ہیں کبھی؟ کبھی کبھی گنگنا لیتے ہیں. تو آج ہمارے شو میں گنگنا دیجیے. ابھی اتنی اچھی آواز تو نہیں ہے میری. کوئی بات نہیں, آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے ویورز سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسپیکٹر بھی گانا گا سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں گا سکتا, انسپیکٹر گا سکتا ہے تو بالکل. پھر گا کے ان کی اس بات کو پورا کر دیں آپ. اچھا. سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے کیسی ہے, آگے نہیں آتا, آگے بھول گیا. It was تنہائی. خیر اینی ویز آپ کی آواز بہت اچھی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ پولیس کا محکمہ چھوڑ کے سنگنگ شروع کر رہے ہیں. آپ جہاں ہیں بہت اچھے ہیں. شاپنگ مجھے بتائیں خود کرتے ہیں؟ شاپنگ پہلے خود کرتا تھا لیکن اب وائف اور میری بیٹی کرتے. اچھا. ہاں میری بیٹی ماشاء اللہ اب یونیورسٹی میں, اچھا تو زیادہ تر وہی کرتی ہیں شاپنگ. اچھا, مطلب سب کچھ وہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں اب. مطلب آج کل تو ویسے بھی بچے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ کو کیا کرنا ہے. ماں باپ کو تو وہ سمجھتے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, اچھا بھی لگتا ہے کہ کوئی ہے ایسا کیئر کرنے والا وائف کے علاوہ بھی, کہ بچے ہیں اس قابل ہو گئے کہ اب وہ ہماری کیئر کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, اس بات کو میں ویسے کسی اور طرف لے کے جا رہی تھی کہ وائف کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہے جو کیئر کرتے ہیں. ہاں محکمے میں کافی لوگ ہیں جو کیئر کرتے ہیں. اچھا مجھے جواب دیں, پلین میں آپ سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ والی ایک سیٹ خالی ہے, تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. عائشہ عمر ہے, عائشہ خان ہے اور مہوش حیات ہے. آپ کس کو بٹھانا پسند کریں گے؟ اگر وائف ساتھ ہیں تو کسی کو نہیں بٹھاؤں گا. سیٹ خالی ہے نا. اچھا میں اکیلا آپ اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں, ایسے موقعوں پہ اکیلے ہی نکل جانا چاہیے. مہوش حیات کو بٹھا لوں گا. یعنی کہ آپ کو مہوش حیات بہت پسند ہے. ڈرامے دیکھتے ہیں ان کے؟ نہیں, ڈرامے میں ایک تو ٹائم ہی نہیں ملتا ڈرامے دیکھنے کا, لیکن یہ کہ ان ٹچ ہوں کہ کون آج کل زیادہ فیمس ہے اور ان چیزوں سے زیادہ. جب آپ نے فیلڈ جوائن کی تو کس سے انسپائر ہوئے تھے؟ انسپریشن کہاں سے ملی تھی؟ فیملی میں کوئی تھا؟ فیملی میں ہے, میرے نانا تھے انڈیا کی پولیس میں تھے وہ, اور ڈی ایس پی تھے وہاں پہ وہ انڈیا میں. میری والدہ بتایا کرتی تھیں, پھر فوٹوز دکھاتی تھیں ساری پرانی پکچرز وغیرہ, تو اس سے بہت زیادہ وہ ہوتا تھا کہ کیا ان کے اسٹائل تھا, اور بڑی اچھی وردی پہنتے تھے وہ, یونیفارم بہت اچھی ہوتی تھی ان کی. اچھا. تو پھر جب مجھے ایک چانس ملا پولیس میں آنے کا تو میں نے پھر اس کو مس نہیں کیا, میں نے فوراً جوائن کر لی. مطلب آپ کو وہاں سے انسپریشن نانا کی طرف سے میرے. اچھا. کبھی یہ ہوا کہ مجھے اگر آپ پولیس انسپیکٹر نہ ہوتے تو آج انسپیکٹر شاہ رخ شیخ کیا ہوتا؟ میں شو بزنس میں ہوتا. یعنی آپ ہیرو ہوتے ہیں. بالکل, میں ایک تھا کہ جاؤں گا تو شو بزنس میں جاؤں گا. اگر موقع ملے کبھی زندگی میں؟ بالکل جاؤں گا. ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں؟ ایکٹنگ تو ریئل لائف میں کرنی پڑتی ہے پولیس میں رہ کے, اچھا, لوگوں کے سامنے. چلیں آپ ایک ڈائلاگ بولیں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا. نام تو بتائیں گے. نام کو چھوڑیں آپ, ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ فون پہ بات کر رہے ہو. ایسا مجھے ایکٹنگ کرنی پڑے گی اوبویسلی. بہت ہی اسٹریس اور بڑے وہ اس سے آپ نے جیسے کہنا ہے بڑی ایک لگن سے بولنا ہے, دیکھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے گانا بھی آپ کے اندر وہ جراثیم نظر آ رہے ہیں تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں, مطلب آپ سے وہ وائبز آ رہی ہیں ہمیں, تو میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. میں تمہارے بڑا انٹینس یہ ایک جملہ, سوری بہت انٹینس جملہ ہے, ذرا بڑی فیلنگ کے ساتھ. دیکھو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. دیکھ لیں جی, سوری ہمایوں سعید بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایکٹر ہے, تو آپ ان کو کاسٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی مہوش حیات کے ساتھ. جاتے جاتے کوئی ایک اچھا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ینگ جنریشن یوتھ کو؟ ینگ جنریشن یوتھ کو تو ہم بالکل یہ پیغام ہے کہ ایک تو موبائل سے زیادہ دور رہیں. اچھا, آپ کو یہ موبائل سے شکایت ہے؟ ہاں, اس کی وجہ سے ہی سارے یہ کرائمز ہوتے ہیں. آج کل کے جتنے بھی کرائم ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے موبائل سے. اس کو یوز کریں پازیٹیو وے میں, نیگیٹو وے میں یوز نہیں کریں, پازیٹیو یوز کال سنیں اور کال نہیں, اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو کرائم کے لیے یوز نہ کریں. آپ کو لگتا ہے زیادہ کرائمز جو ہے موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارے پاس موبائل جو ہے یہ ہمارا ٹریکر ہے. یہ جیسے گاڑی میں ایک چپ لگی ہوتی ہے ٹریکر کی, یہ اسی طرح موبائل ہمارے ہاتھ میں ہمارا ٹریکر ہے.
ہمارے جتنے کیسز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ موبائل سے ہوتے ہیں زیادہ تر. 99% کیسز ہمارے موبائل فون سے ہو جاتے ہیں اور یا پھر CCTV کیمرے سے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے. تو اس کو میں یہی کہتا ہوں ینگ جنریشن کو کہ اس کو موبائل کو جو بھی یوز کریں, واٹس ایپ یوز کریں, فیس بک یوز کریں, اس کو پازیٹیو وے میں کریں, نیگیٹو وے میں نہیں جائیں اس کا. تو ابھی آج کل تو ہماری جو ہر بچہ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, یعنی کہ اس سے آپ ٹریس کر لیتے ہیں اس سے بڑی آسانی سے. بالکل, یہ اتنے زیادہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ اس سے آرام سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ویورز کو یقیناً بہت زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہوگا اس شو میں, کیونکہ یہاں وہ والی باتیں ہمیں بھی پتہ چل رہی ہیں اور ان کو بھی پتہ چل رہی ہیں جو کہ صرف آپ کو ہی پتہ ہے. اور کوئی زندگی میں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ہو؟ بالکل, ایسے کئی واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں SHO پریڈی تھا اس دور میں. تو ایک اسٹریٹ کرائم کی بڑی اس وقت تیزی تھی شہر کے اندر. تو ایک بائک ہوتی تھی جو موبائلز وغیرہ اسنیچ کرتی تھی ہمارے علاقے میں, اور اس موبائل جو اسنیچ کرتا تھا اس کی بائک کے پیچھے پولیس بھائی لکھا ہوتا تھا نمبر پلیٹ کی جگہ. اچھا. تو جو بھی آتا تھا کمپلین کرنے وہ کہتا تھا کہ ہمارے سے موبائل چھین لیا, اور موبائل چھیننے کے بعد جب ہم نے غور سے بائک کو دیکھا تو اس کے پیچھے پولیس بھائی لکھا ہوا تھا اور پولیس کا مونوگرام بنا ہوا تھا. تو یہ بڑی ایک یعنی کہ کلک کرنے والی بات تھی کہ یہ بندہ ایسے ہمارے علاقے میں گھوم رہا ہے, پریڈی جو کے علاقے ڈائریکٹ میں, پولیس کو نشانے پہ پولیس کا وہ سہارا لے رہا ہے. تو اس پہ ہم نے پھر واچ لگائی اور کافی یعنی کہ اپنے ڈاؤٹس وغیرہ کو بتایا. تو ایک دن میں ایسے ہی رات کے ٹائم پہ نکلا تھانے سے اپنے دوست کے ساتھ کھانے کے لیے. تو جیسی گاڑی چلی تھوڑی سی تو ایک بائک نے ہمیں کراس کیا, اور تو وہ میرے دوست نے بولا کہیں گے یار وہ آپ پولیس بھائی والی بائک ڈھونڈ رہے تھے نا وہ جا رہی. اچھا. تو اصل میں دوستوں میں ڈسکس ہوتا ہے یار وہ بڑا تنگ کر رہی ہے, اس طرح کی لوگ وارداتیں کر رہے ہیں 1 to 5 موٹر سائیکل پہ. تو اس نے ہمیں کراس کیا, اس پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اس بائک کے پیچھے واقعی میں پولیس بھائی لکھا ہوا تھا. اچھا, ہم نے جب اس کے پیچھے گاڑی لگائی تو کافی دور ہم اس کو چیز کرتے رہے. تو ہم نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے مجھ پہ فائر مار دیا. اس کو یعنی کہ ایسا لگا کہ وہ اس کو چیز کر رہا ہے. تو اس نے, تو آپ اپنی گاڑی میں تھے, پولیس وین میں؟ نہیں, میں پرائیویٹ گاڑی میں تھا. تو ہم نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا, نہیں وہ رکا نہیں. پھر ہم نے اس کو سائیڈ مار کے گرایا باقاعدہ. اچھا. سائیڈ مار کے اس کی بائک گرائی اور پھر اسے پکڑ کے جب پکڑا تو اس کے پاس سے 2 پسٹل نکلے. اس کے ادھر نیفوں میں ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا, پیچھے والے کے پاس بھی پسٹل تھا. ان دونوں کو پکڑ کے جب ہم لائے تو یقین مانے انہوں نے کوئی 60 یا 70 وارداتوں کا قبولہ کہ اتنی وارداتیں انہوں نے پورے شہر میں کی تھی. تو اس پہ پھر ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا, اس پہ افسران نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا اور بہت زیادہ مجھے اپریسیشن ملی تھی اس میں. اچھا, ایک قصہ ایسا تھا کہ میں SHO کورنگی انڈسٹریل ایریا تھا, تو یہاں پہ ایک بلڈنگ تھی, انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی. اس میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی بندے کی اور اس کے رومال گلے میں تھا, جیسے کسی نے رومال سے پکڑ کے اس کا گلا دبا دیا. اور لڑکا تھا کوئی ہارڈلی 16-17 سال کا ہوگا. تو وہاں پہ کوئی چرچ کی سگریٹیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھی پاس میں. خیر وہ باڈی چلی گئی پوسٹ مارٹم کے لیے. اس کے بعد ہم نے اس کا موبائل ساتھ پڑا ہوا تھا, موبائل اٹھایا وہاں سے. اس کے بعد اس کے موبائل کا ڈیٹا وغیرہ نکالا کہ لاسٹ کال اس کی کس سے ہوئی تھی, کس سے بات ہوئی تھی. تو وہ اس کے دوست ہی تھے سارے, اس کے ساتھ کام کرتے تھے, لیبر کا کام کرتا تھا کپڑے کی فیکٹری میں. اچھا. ان دوستوں کو بلایا, ان سے پوچھ گچھ شروع کی. تو یہ بالکل بلائنڈ مرڈر تھا اس میں, یعنی کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے اس کو مارا کس وجہ سے, کیا پرپس کیا ہے. مزدور آدمی ہے اور غریب سا لڑکا ہے. جب اس کے دوستوں کو ہم نے بلایا, ان سے پوچھ گچھ شروع کی, تو ان سے انٹروگیشن کے دوران پتہ چلا کہ انہی لڑکوں نے, اس کے دوستوں نے اس کا مرڈر کر دیا تھا. کیوں؟ اور اس کے مرڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکے آپس میں خالی پلاٹ میں بیٹھ کے چرس پی رہے تھے. چرس پیتے پیتے دوستوں کو ایک دم شیطان آ گیا ان کے اوپر. انہوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی اور بدفعلی کر بھی دی اس کے ساتھ. بدفعلی کر دی تو اس نے پھر شور مچایا, اس کو پکڑ کے باقاعدہ بدفعلی کری اس کے ساتھ 2 لڑکوں نے. تو اس نے بولا میں تو اب بتاؤں گا سب کو جا کے تم لوگوں نے ایسا کیا ہے. تو اس بات پہ انہوں نے ڈر سے کہ یہ لوگوں کو بتائے گا, اس کو گلا دبا دیا, اس کو مار دیا. لیکن یہ بات بہت دنوں بعد کھلی
کافی دنوں بعد, اس لیے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مرنے کی وجہ کیا ہے, اس کے گلا گھوٹنے کی. کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ ہمیں تقریباً 8-10 دن لگ گئے اس کیس کو سالو کرنے میں. اور وہاں لاش کتنے دن سے پڑی؟ وہاں صبح مرڈر ہوا تھا وہ, اور ہمیں شام میں پتہ, اس لیے کہ وہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی, لوگ جاتے نہیں تھے. وہ تو وہاں کا جو چوکیدار تھا, جب وہ اوپر گیا تو اس کو پتہ چلا یہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک کیس بڑا بلائنڈ مرڈر تھا جس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا. اس کے علاوہ ایک کیس اور تھا کہ اس میں ایک بندہ تھا, اس کو چھریوں کے وار سے نا مار دیا تھا اور کچرا کنڈی میں پھینک دیا تھا. تو وہ بھی بلائنڈ مرڈر تھا. ہم نے اس کا کرسچن لڑکا آدمی تھا وہ, تو اس کا جب پتہ کیا ہم نے تو اس کے وہ وہاں پہ کرایہ دار سے کرایہ لینے آیا تھا, اور کرایہ نہ ملنے پہ پھر وہ واپس جا رہا تھا. تو کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے شراب وغیرہ پی اس نے, وہاں پہ نشہ وغیرہ کیا. نشہ کر کے پھر وہ کرایہ مانگنے گیا, تو جو کرایہ دار تھے وہ لڑکا تھا, وہ طیش میں آ گیا. اس نے اس کو چھریوں کے وار سے مار دیا, اور مار کے اور باقاعدہ ایک ٹھیلا جو ہوتا ہے جس میں ایسے اینٹیں رکھی جاتی ہیں, ہاں وہ جیسے کباڑیوں کے پاس ٹھیلا ہوتا ہے نا, اس ٹھیلے پہ اس کی لاش رکھی اور لے آ کے کچرا کنڈی میں پھینک دی. اچھا, وہاں پہ ہمیں ایک کلو یہ ملا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ لاسٹ کس کے پاس گیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ اپنے کرایہ دار کے پاس گیا تھا. تو کرایہ دار کے گھر کے باہر وہ ٹھیلا کھڑا تھا, اس پہ خون لگا ہوا تھا. اس خون کو جب ہم نے میچ کرایا کہ یہ انسان کا خون ہے یا کسی جانور کا خون ہے, تو پتہ چلا یہ انسان کا خون ہے. وہ میچ ہو گیا, وہ اس کے خون سے وہ خون میچ ہو گیا. تو اس بیس پہ ہم نے کرایہ دار کو پھر پکڑا. تو کرایہ دار نے بتایا کہ مجھے یہ روز آ جاتا تھا کرایہ مانگنے, اور میرا ادھار بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا آج اس کو میں مار ہی دیتا ہوں. تو اس نے اس کو مار دیا وہاں پہ. تو پھر وہ کیس بھی بلائنڈ مرڈر تھا, اس کو بھی ہم نے بڑا ایڈونچرس کیس تھا, بڑا زبردست, اور بڑا مزہ آتا ہے ایسے کیسوں میں. جو بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں نا, ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ, اسٹرگل ہوتی ہے. مطلب ایسا بھی کیس کوئی ہوا ہے جب کیس آپ کے سامنے اور آپ کو پتا ہو سارا, آپ 2 منٹ میں سوچ کے آپ کو دیکھا ہے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوا, سالو ہو گیا ہو؟ ہاں, ہوتے ہیں ایسے کیسز. ایسے کیسز بھی بہت ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے, اگلا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. بالکل ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ. اس لیے کہ ملزم جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اس کی تو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ میں بالکل انوسینٹ ہوں اور مجھے تو بلا وجہ آپ لے آئے. لیکن جو شواہد ہوتے ہیں وہ ہم پہلے سے جمع کر لیتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو اس سے ہمیں پھر ان چیزوں کو میچ کرتے جاتے ہیں باتوں سے, تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کیس. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کی باتیں بھی کچھ اسی طرح کی ہوں گی. بالکل بالکل, اس لیے کہ اتنے میچور نہیں ہوتے. بہت جو ہارڈ کرمنل ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ کیس ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ. اب تو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں ہمارے پاس کہ اگر کوئی ہمیں ایسی لاش ملتی ہے تو ہمارے پاس ایسا سسٹم آ گیا ہے کہ ہم بایو میٹرک کرتے ہیں اس کا, اور اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب تو بایو میٹرک کی سہولت سے بالکل, ہمیں پولیس میں اب آ گیا ہے یہ. اب تو یہ موبائلوں میں بھی آنے والا ہے کہ جیسے اگر اسنیپ چیکنگ کر رہے ہیں ہم, رینڈملی چیکنگ ہو رہی ہے, جیسے ہم نے 4 لڑکے روکے موٹر سائیکل پہ, ہم نے ان کے بایو میٹرک کرایا, تو پورا ہمارے موبائل میں ایسا سسٹم لگ رہا ہے پیٹرولنگ کے دوران کہ وہ اس کا ڈیٹا آ جائے گا پورا ہمارے پاس, جیسے نادرا کا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا ہمارے پاس بڑا سسٹم آ گیا. وہ سسٹم آپ کے موبائل فون موبائلوں میں آ رہا ہے, نہیں موبائلز میں آ رہا ہے باقاعدہ, جو پیٹرولنگ کی موبائل ہیں اس میں آ رہا ہے وہ سسٹم. اب یہ ہم کر رہے ہیں اس میں. بتائیں, جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی, اب کہیں جا کے بچوں کو اور وائف کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں اچھی, یہ چھوڑ دیں آپ؟ بالکل, وائف تو نہیں بولتی لیکن بچے ضرور بولتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ پاپا بس اب آپ ریٹائرمنٹ لیں اور کوئی بزنس کریں. تو آپ کا کیا فیصلہ ہے اس میں؟ دیکھتے ہیں, ابھی تو خیر 8-10 سال باقی ہیں ابھی. اس جاب بہت اچھی ہے, مجھے تو میں لو کرتا ہوں اس جاب سے بہت زیادہ. مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ FBI میں ہی رہیں گے؟ نہیں, میں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کوئی اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا ہے غلط بندے کو اٹھا لیا ہو آپ کو, مطلب خبر کسی کی ملی ہو, آپ غلط بندہ اٹھا کے لے آئے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں تو ان کو پھر ویریفائی کرتے ہیں, نہیں ہوتے تو ایکسکیوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ بندہ ایسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں انسپیکٹر شاہ رخ شیخ صاحب پتہ نہیں کیوں اٹھا کے لے آئے ہیں. آپ بیچارے اگلے بندے کی تو ویسے ہی ہوا ٹائٹ کر دیتے ہیں. بیچارے ویسے بہت کم ہوتے ہیں. نہیں, آپ کا پالا بیچاروں سے نہیں پڑا نا, آپ کی فیلڈ ہی ایسی ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. کسی کیس میں ایسا ہوا کہ کسی کو آپ نے پکڑ لیا ہو اور آپ کو اوپر سے پریشر آ رہا ہو کہ جسٹ لیو دیم؟ بالکل, ایسے دور آئے جاب میں, ایسے ٹائم آئے کہ ہم نے لوگوں کو جنرل لوگوں کو پکڑا اور اوپر سے پریشر آیا, لیکن اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ہم نے پھر ان کو
باقاعدہ بریفنگ دی کہ بھئی یہ بندہ اس طرح کا ہے, اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا اور ہمارا نام بدنام ہوگا. تو اس پریشر کو لینا پڑتا ہے, اچھا, اس پریشر کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس پریشر کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کے اوپر آتے ہیں؟ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, اور ایسے بھی ہوئے ہیں کہ میری انکوائریاں بھی ہوئی ہیں اس میں. اچھا, کہ کبھی ایسا واقع ہوا ہے کہ ایک ایسے بندے کو جس کا نام میں نہیں لے سکتا ہم نے پکڑا اسے, اور جینوئن پکڑا اس کو بالکل, اس کی اس حرکت پہ پکڑا اسے, لیکن اوپر سے پریشر آیا تو بندہ چھوڑو, تو اس وقت چھوڑنا پڑتا ہے بندہ, مطلب مجبوری ہوتی ہے پھر ہماری. اس وقت چھوڑنا پڑتا ہے, بعد میں جب فون آتا ہے یا جب آپ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈرائنگ روم کی سیر کرا دیتے ہیں؟ ہاں وہ سب کچھ ہونے کے بعد, لیکن یہ کہ پریشر بہت زیادہ آتا ہے اور بہت دفعہ آیا ہے پریشر, لیکن بعض دفعہ ہم نے چھوڑا بھی نہیں ہے. اگر غلط بندہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا, یعنی کہ جس نے غلطی کی ہوئی ہے, تو پھر ہم نہیں چھوڑتے اس کو, پھر ہم اپنے افسران کو بتا دیتے ہیں کہ اب اس کو چھوڑنا خطرناک ہے ہمارے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئے, ہمیں بہت اچھا لگا, اور ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ ہم اس کو آگے اور کنٹینیو کرتے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.